نو منتخب ایم پی اے خلیل جارج کو خلیل بھٹو جارج ہے یا بھٹو ہے بعد میں پتہ چل جائے گا. کوئی ہمارے دوست کہہ رہا ہے کہ بھٹو صاحب، ہم کہتے ہیں جارج. جام صاحب کا سپاہی ہے میرے خیال میں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ وہ اپنی پارٹی کی بھرپور نمائندگی کریں گے اور اس سرزمین بلوچستان کی خدمت کریں گے. جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلہ جو گزشتہ کئی عرصے سے بلوچستان کی جو بلا پیمودہ زمینیں ہے، عدالت عالیہ میں ایک کیس چل رہی تھی اور گزشتہ 18 مارچ کو اس پہ عدالت عالیہ کی ایک 5 رکنی بینچ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے. وہ بلا پیمودہ زمینیں جو گزشتہ کئی عرصے سے یہاں پہ اس اسمبلی میں بھی بار بار دعویٰ ہوتی تھی کہ وہ سرکار کے ہے، اور قبائل اور زمیندار یہ کہتے تھے کہ وہ زمیندار کا ہے، قبائل کا ہے. آج ہائی کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کے بعد میرے خیال میں اب یہ باب ختم ہو چکا ہے کہ بلوچستان ایک قبائلی صوبہ بھی ہے اور مختلف علاقوں میں جو قبائل رہتے ہیں وہاں بھی جو بلا پیمودہ زمینیں ہیں، جو پہاڑ ہے، جو چراگاہیں ہے، وہ ان زمینداروں کی ہے. خصوصاً جناب اسپیکر صاحب، اس کے آخری اس میں جو عدالت عالیہ نے کچھ باتیں کہی ہے اس کا تعلق جو ہے ہمارے حکومت سے ہے. حکومت اور خاص کر اس وقت جو ہمارے وزیر مال بیٹھا ہوا ہے سلیم جان کوسو صاحب، ان کی میں خدمت میں گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں ہر جگہ قبضہ گیری کا ایک بازار گرم ہے، لیکن کوئٹہ تو خصوصی طور پر ایک مرکز بنا ہوا ہے اور کوئٹہ کی ہر جگہ پہ خصوصاً مشرقی بائی پاس، مغربی بائی پاس، نواکلی، کچلا، سرانگ اڑگی، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ روزانہ جو ہے بلا پیمودہ زمینیں وہاں پہ قبضہ ہو رہے ہیں. عدالت عالیہ نے اس میں کہا ہے کہ اب حکومت اس پہ قانون سازی کرے اور اس میں تیزی لائے، اور وہ علاقے جو سیٹلمنٹ سے رہ گئے ہیں، جن کی بلا پیمودہ زمینیں جہاں پہ سیٹل نہیں ہوئے ہیں، ان کی جلد از جلد سیٹلمنٹ کر کے ان کو قبائل کے نام پر کر دیا جائے. اب کوئٹہ کے اندر جناب اسپیکر صاحب بہت سارے علاقے جو سیٹلمنٹ گزشتہ 10-12 سال سے ہوئے بھی ہے، لیکن ان کی رپورٹ آج تک اس لیے رکا ہوا ہے کہ حکومت کی ایک کوشش رہی ہے یہاں پہ کچھ قوتوں کی کہ وہ زمین جو ہے قبائل سے روک کر کسی نہ کسی طرح اس کو سرکار کے نام پہ کیا جائے. جناب اسپیکر صاحب تھوڑی میں بولوں گا، پھر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر مال صاحب جو بیٹھا ہوا ہے اس پر خاص کر کچھ الفاظ کہے تاکہ یہاں کے زمیندار جو ہر دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسمبلی کے سامنے بھی مظاہرہ کرتے ہیں، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ان کی زمینیں قبضہ ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں 1992 میں بھی جناب اسپیکر صاحب ایک فیصلہ اسی اسمبلی نے دیا تھا، جو 1-2 رکنی بنچ جس کی سربراہی ہماری اس وقت کے اسپیکر ملک سکندر ایڈوکیٹ اور اس وقت کے وزیر خزانہ نواب اسلم خان رحسانی جو اس کمیٹی کے ممبران تھے، انہوں نے بھی ایک 16 صفوں کا فیصلے دیا تھا کہ بلوچستان کی جتنی بھی زمینیں ہیں بلا پیمودہ وہ قبائل کی ہے. اور انہوں نے پھر اس میں ایک ایسی زمین جس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس زمین کا فیصلہ زرکون قبائل کا تھا اور بعد میں اس کی پیمنٹ بھی ہوئی. میں اس لیے آپ کو توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کی سریاب روڈ کی جو وائنڈنگ ہو رہی ہے، آپ کی سبزر روڈ کی، یہاں پہ بھی بہت ساری ایسی زمین ہے جو کسی کے نام پہ نہیں ہے لیکن اس وقت اس قبائل کے نام پہ ہوئے تھے. وہاں پہ دکانیں ہیں، آج وہ پیمنٹ سے محروم ہے. جناب چیئرمین صاحب جی، اور حکومت نے ایک تو اس کی ایک اتنی چھوٹی رقم سریاب روڈ کی جو وائنڈنگ ہو رہی ہے اس کی پیمنٹ انہوں نے 600 روپے رکھی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت
कम अज़ कम सरियाब रोड पे 10,000 रुपये से ज़्यादा की फुट बिक रही है और उनके जो मालिकान है उनकी सारी जमा पूंजी वही है और बाज़ ऐसी ज़मीनें हैं जो इसी तरह के बिला फहमूदा है उनके नाम पे नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि आप इस पे रूलिंग दे दें चूँकि इसमें अदालत आलिया का भी फैसला आ चुका है। मलिक साहब मेहरबानी, सर आपकी रूलिंग की जरूरत है। मैं बात करता हूँ इस फैसले पे मैं आपके पूरे बात को समझ भी गया और कहता हूँ कि आपकी आज की रूलिंग इसलिए भी अहम है कि ये जो सरियाब रोड और सफजल रोड की वाइंडिंग हो रही है वो जमीनें जिन लोगों का कब्जा है। मलिक साहब यकीनन हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत की ये जिम्मेदारी अभी बनती है कि वो इंतहाई इंसाफ के साथ जो भी ज़मीनें कबाइल की है जो इस वक्त किसी न किसी सूरत में मुख्तलिफ शिक्लों में लोग उस पे मैं आता हूँ उस पे मैं यही कह रहा हूँ कि आप भी रूलिंग दे दे। और सलीम पहले हम इस सिलसिले में चूंकि हाई कोर्ट का रूलिंग डिसीजन इस पे आ चुका है कि जितने भी सेटलमेंट अनसेटल्ड लैंड्स है कबाइल की उसकी सही सेटलमेंट हो और इंसाफ की बुनियाद पे जो ज़मीन जिस भी ट्राइब की बनती है वो उसके हवाले हो जाए। तो इसी सिलसिले में हम मिनिस्टर रेवेन्यू साहब से कि अगर वो बात करना चाहते भी बात कर ले और साथ ही ये जो सरियाब का मसला है यकीनन ये भी इंतहाई मुश्किल मसला है। अहमद नवाज एक मिनट सिलसिले में हम पहले इस मौजूदगी में सरबराही में उस कमेटी का अभी तक इजलास नहीं हुआ है। सरियाब रोड के मुतासरी नान शबीने के लिए 60 साल से वो इसी दुकानों में कारोबार कर रहे हैं। जनाब स्पीकर यकीनन जो भी उनका राइट कंपनसेशन बनता है तो उनको बेदखल किया जा रहा है। जनाब चेयरमैन ये कहाँ का इंसाफ है कि वो इस बारिश में भी वो लोग सलीम जान उन बेचारों के 50-60 साल से वो कारोबार है। आप सलीम जान को 2 मिनट इस सिलसिले में जनाब चेयरमैन साहब इसमें एक रूलिंग आपकी तरफ से होगा खासकर सरियाब रोड की जो दुकानें हैं उनके हवाले से कि वो उनकी जो वाइंडिंग हो रही है उसकी वो जो आपकी कमेटी बनी हुई है उसकी आज तक इजलास नहीं हो रहा है। मलिक साहब जनाब स्पीकर साहब उसकी इजलास आज तक नहीं हो रहा है और उनकी दुकानें गिराई जा रही है। वो मुतासिर है वो रोड पे बैठे हुए जिस तरह आज असेंबली के सामने ये लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप रूलिंग दे दे उस कमेटी का। पहले आप सलीम जान को सुन ले पहले आप सुन लें इस हवाले से। शुक्रिया जनाब स्पीकर चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त को मुबारकबाद देता हूँ हल्फ उठाने पे खलील जाज साहब को और उसके साथ साथ अख्तर साहब को भी तंबीह करता हूँ। अख्तर साहब की बड़ी खुशी उस दिन महसूस कर रहे थे जिस दिन धनेश चले गए। आज आपने देख लिया धनेश से बढ़कर एक आपके इंशाल्लाह धनेश का रिकॉर्ड तोड़ देगा। पहले ही दिन से अंदाजा हो गया। नहीं धनेश ये था कि उसमें अल्लाह ने सलाहियतें बहुत ज्यादा रखी हुई थी। आप लोगों को अच्छी तरह से जवाब देता था, आप लोगों को कंट्रोल करता था। आपके पॉइंट पे आ जाए सलीम जान, पॉइंट पे आ जाए। आप लोगों को आजाद नहीं छोड़ेगा अपोजिशन को। मेरा कहने का मकसद ये है जनाब स्पीकर साहब, जनाब चेयरमैन साहब, नसीर अहमद ने जो पॉइंट रेज किया है यहाँ पर, ज़ाहिर है हम अदालतों का एहतराम करते हैं। अदालत के तरफ से एक रूलिंग जो भी आई है, अदालत ने जो भी फैसला किया है इंशाअल्लाह ताला डिपार्टमेंट मनोअन उसी को तस्लीम करते हुए उस पर ही चलेगा। सेटलमेंट ये जो इश्यूज़ हैं ये आज के नहीं हैं, ये बहुत पुराने हैं। ये इनको भी पता है, हमें भी पता है, हम सबको पता है और बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। चाहे वो ईस्टर्न बाईपास हो, चाहे वो वेस्टर्न बाईपास हो, बहुत सारी जगहें इंक्रोच हो गई। यहाँ लैंड माफिया भी मौजूद हैं। इसके ऊपर हमने कई मीटिंग्स भी की और कोशिश भी किया कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए और कर रही है गवर्नमेंट। बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को देख रही है इंशाअल्लाह ताला। सीएम साहब के साथ भी हमारे इसी हवाले से बहुत सारे मीटिंग्स हुए हैं। हम एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला ठीक करने जा रहे हैं। और बाकी सेटलमेंट का अपना एक तरीक़ेकार होता है, उसको अपने मतलब के जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो उस प्रॉपर फॉरम पे
انیشلی وہاں پر چیلنج کرتا ہے تحصیلدار کے لیول پہ, SMBR کے لیول پہ, اس کے بعد کورٹس بھی موجود ہیں. تو ایشوز تو بہت سارے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے یہ سیٹلمنٹ کے جو معاملات بہتر طریقے سے اور ٹھیک طریقے سے ہو جائیں, تاکہ بلوچستان کا ایک بہت پرانا دیرینہ مسئلہ رہا ہے, کیونکہ بلوچستان کے لینڈ جو ہیں وہ تقریباً انسیٹلڈ ہیں, باقی صوبوں کے پرانے سیٹلڈ ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر ایشوز ہمیشہ رہے ہیں. کوشش یہ ہوگی کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے ہم اپنے صوبے کے جو انسیٹلڈ زمین ہیں ان کو سیٹل کر لیں. ان کے لیے ہمارے چیلنجز بھی بہت ہیں ہمارے لیے, خاص طور پہ اسٹاف کی بڑی کمی ہے. ہم نے کانٹریکٹ پہ بھی کچھ اسٹاف اٹھائے ہیں, ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ کانٹریکٹ پہ اٹھا کر, تاکہ جلد سے جلد جو قبائلوں کا جو حق بنتا ہے ان کو ان کا حق دیا جائے, تاکہ یہ مافیاز اندر نہ آ جائیں. کیونکہ یہ کوئٹہ کے جتنے بھی سراؤنڈنگ زمینیں ہیں بڑی ابھی ویلیوبل ہو گئی ہیں, اس لیے یہاں کی زمینوں پہ مافیاز کی کافی نظر رہی ہے شاید, اور آج بھی ہے. تو کوشش یہی ہے کہ جو بھی انسیٹل زمین ہے ان کو جلد سے جلد سیٹل کیا جائے, نہ کہ کوئٹہ بلکہ پورے بلوچستان کے جو بھی انسیٹل زمین ہے. میں نے دیکھے ہیں تقریباً 50 سال سے کہیں پر سیٹلمنٹ اسٹارٹ ہے جو آج تک نہیں ہوا. اس کی وجہ صرف یہ رہی ہے کہ ہمارے پاس اسٹاف نہیں تھا, اور اس کے ساتھ شاید لوگوں کی اتنی زیادہ توجہ بھی نہیں رہی. لیکن CM صاحب خصوصی طور پہ خود بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے بلوچستان کا یہ دیرینہ جو بہت پرانا مسئلہ چلا آ رہا ہے, خاص طور پہ قبائلوں کے درمیان کافی جو جھگڑے بھی اسی حوالے سے رہیں, تاکہ وہ جلد سے جلد حل ہو سکیں. اور جہاں تک سریاب کی بات ہے تو ہم لوگوں نے پہلے بھی ایک آدھ میٹنگ, میرے خیال میں اگر پہلے سلیم جان کو بات مکمل کرنے دے, پھر خالی صرف اس نے اچھی بات ہی کی, میں ان سے متفق ہوں بالکل, اس پہ وہ کام کرے. لیکن میں کہتا ہوں سریاب روڈ اور یہ مغربی آ رہے ہیں, سریاب روڈ پہ آ رہے, پہلے آپ بات کرنے دیں سلیم جان کو. میں آپ کو صرف وہ دکانیں گرا رہے جو انسیٹلڈ زمین پہ اس وقت تعمیر ہے, تو ان کو معاوضہ نہیں ملا. جناب چیئرمین صاحب, بات پہ آ ان رہے کا کیا بنے گا, کیونکہ ابھی تو اس کے بعد دیکھیں اس کا بھی ہم دیکھ لیں گے طریقہ کار. DC کے ساتھ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہی مل کر ہم لوگ ایک میٹنگز کر لیتے ہیں, اس کا بھی کوئی طریقہ کار نکال لیں گے. اگر ان کا حق بنتا ہے تو انصاف کریں گے انشاءاللہ تعالی, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے پہلے بھی مل کر میٹنگز کی ہے, پھر کووڈ آ گیا, بیچ میں کچھ اس طرح کے ایشو رہے, کبھی آپ لوگ نہیں تھے, کبھی میں نہیں تھا, تو اس میٹنگز کو ہم پراپر طریقے سے آگے نہیں بڑھا سکے. تو ہم 2-3 دن میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جس میٹنگ کی سلیم جان ملک صاحب یا احمد نواز بات کر رہے, اس کو تو آپ ہی چیئر کرتے ہوں گے میرے خیال میں. تو کم از کم وہ میٹنگ کل پرسوں تک جلد سے جلد بلا کے اس میٹنگ میں ان تمام مسائل کا, بلکہ 24 تاریخ کو رکھ لیتے ہیں, 24 تاریخ کو رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سوری DC کوئٹہ ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. جو بھی اس کے ممبرز ہیں وہ سب اس میٹنگ میں آئیں گے اور اس کا حصہ ہوں گے. سب کو بلا لیں گے, ٹھیک ہے, مہربانی.